from our channel, English channel, Mentor English, myself, motivational speaker, leadership business coach, master trainer, language trainer, vlogger, novelist, Prof MA Raza. Today, in short English literary terms, my topic is metaphor, استعارہ. So let's get started. A statement that one thing is something else, but literally it is not metaphoric language is used in order to realize a new and a different meaning. As an effect, a metaphor function is to increase stylistic colorfulness and variety. Metaphor is a great contributor to poetry. When the reader understands a likeness between two essential different things in his poetics, Aristotle claims that the use of metaphor is a sign of genius, since a good metaphor implies an initiative perception of the similarity in dissimilar. A metaphor may be found in a simple comparison or largely as the imagine of an entire poem. For example, Emily Dickinson's poem, My Life Has Stood a Loaded Gun. My life has stood a loaded gun. The metaphor carries what it all qualities of loaded gun. The speaker in the poem is making a series of comparisons between themselves and the qualities of a gun. Emily Dickinson writes to foe of his I'm a deadly foe. Dickinson's poem ends up being one extended comparison through the use of metaphor between her and a gun with. Let me discuss in اردو اینڈ ہندی. اس میں جب ایک چیز کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس چیز سے مراد وہ چیز ہوتی ہے، بلکہ وہ چیز ہوتی مراد وہ چیز نہیں ہوتی بلکہ وہ چیز ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. استعارہ کو نئے معنی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. استعارہ کا کام شعر میں رنگینیاں بھرنا ہے. اس میں پڑھنے والے دو مختلف چیزوں میں ایک ایسی چیز دیکھتے ہیں جو دونوں میں مختلف ہوتی ہے، لیکن عام انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا. ارسطو اپنی کتاب بوتیکا یعنی پویٹکس میں یہ بات واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ استعارہ کا استعمال ایک ذہین انسان ہی کر سکتا ہے، عام انسان نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر ایمیلی ڈکنسن کی نظم دیکھیے. میری زندگی جھیل چکی تھی جیسے گولی سے بھری بندوق. اس کا دشمن ہونا میں خود مولک دشمن ہوں. جیسے ہمارا ایک مشہور گانا ہے، میری زندگی ہے نغمہ، میری زندگی فسانہ، میں صدائے زندگی ہوں، مجھے ڈھونڈ لے زمانہ. اس میں زندگی کے لیے نغمہ اور فسانہ کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ میں اس طرح پڑھی جا رہی ہوں، یعنی ہر ایک کے ہاتھ میں ہوں اور گانے کی طرح گائی جا رہی ہوں جیسے ہر کوئی سن رہا ہے. یعنی میری زندگی ہر ایک کی دسترس میں ہے. میری زندگی لوگوں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن گئی ہے جسے جب چاہے خریدا جا سکتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا جو ہے وہ شارٹ لٹریری ٹرم. اور اگر آپ اردو ادب اور ہندی ادب کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کیجئے. اجازت دیجئے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور. Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.